جی 119 صفحہ نمبر 119 قاعدہ نمبر 4 آخری سطر میں المشقت تجلب التیسیر، مشقت آسانی کو لاتی ہے. یہ قاعدہ کہاں سے نکلا ہے؟ یہ اس کے لیے مندرجہ ذیل آیات اور احادیث بنیاد ہے اس کی. نمبر 1 آیت ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، سورہ بقرہ آیت نمبر 78 ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتے ہیں اور تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں کرتے. دوسری آیت ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج، سورہ حج ہے، اور نہیں رکھی تم پر دین میں کچھ تنگی. اور حدیث ہے احب الدین الی اللہ تعالی الحنیفیۃ السمحہ، بخاری شریف کی روایت ہے ادب المفرد میں بھی. نہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد میں اس کو ذکر کیا. اللہ تعالیٰ کو دین کے وہ کام زیادہ پسند ہیں جس میں اخلاص ہو اور سہولت ہو. تو اس میں ایک چیز یہ ذہن میں رہنی چاہیے، اگرچہ یہاں کے قاعدے کا اس سے تعلق نہیں، لیکن جو کہ عام غلط فہمی ہے یہ کہ آج کل ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ لوگ آسانی کے نام پر سب کچھ ہی جائز کی چلے جاتے ہیں. کسی کو کوئی حکم کہو شریعت کا بھائی یہ حکم ہے اس پہ عمل کرو، تو کہتے ہیں دین میں اتنی سختی نہیں ہے جتنی آپ لوگ بنا رہے ہیں، اور فوراً آیت پڑھ دیتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں تو کوئی سختی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین کا مطلب دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یعنی دین میں داخل ہونے پر کوئی زبردستی نہیں ہے. جس نے اپنی مرضی سے داخل ہونا ہے کلمہ پڑھے پڑھے، نہیں پڑھتا نہ پڑھے ہو تو پھر انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اللہ نے راستے دکھا دیے ہیں. جو شکر کرے گا اس کا انجام اپنا ہوگا، جو ناشکری کرے گا اس کا اپنا انجام ہوگا. تو لوگ اس کو اس طریقے سے غلط استعمال کرتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ دین میں سختی نہیں ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ سختی کا معیار کیا ہے. یعنی جس کو میں اور آپ سختی سمجھے وہ سختی ہے، یا جو اللہ کے ہاں معیار ہے وہ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں. تو ہماری سمجھنا تو ایسے ہی ہے جیسے بچہ اسکول میں جانے کو سختی سمجھتا ہے، یا بچہ دکان پہ جانے کو اسے بلاؤ تو وہ سختی سمجھتا ہے، کہتے ہیں ابا میرے بڑے سخت ہیں وہ بہت. یعنی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ پابندی کو بھی سختی سمجھتے ہیں، حالانکہ پابندی تو دنیا میں لازمی ہے، اس کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہوتا. کچھ بھی کرنے کے لیے، کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے نفس پر دباؤ اور کچھ نہ کچھ تو اس کو پابند کرنا پڑتا، اس کے بغیر کام نہیں بنتا. تو شریعت میں پابندی ضرور ہے، سختی نہیں ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو آسانیاں ہیں شریعت میں، جتنی آسانیاں ہو سکتی تھی وہ شریعت نے دے دی، کر لی گئی ہیں، اس کی رعایت کر لی گئی ہے. اب ہمیں اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں کہ آسانی ہو رہی ہے اس حکم سے یا تنگی ہو رہی ہے. ہمیں بس صرف اب یہ دیکھنا ہے کہ شریعت کا حکم ہے یا نہیں ہے. یعنی جو بھی شریعت کا حکم ہوگا وہ آسان ہی ہے، اس بات کی اللہ نے گارنٹی دے دی کہ ہم نے تمہارے دین کے اندر کوئی تنگی رکھی نہیں ہے. یعنی جو جو دین ہم نے تمہیں دے دیا ہے وہ سارا آسان ہی آسان ہے. باقی رہا یہ کہ اب ہمیں وہ مشکل کیوں لگتا ہے، تو اس کی دو وجہ. ایک تو نفس کو ہر چیز بہرحال مشکل لگتی ہے، پابندی مشکل لگتی ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ ہمارا مزاج بگڑ گئے. جب مزاج بگڑ جاتا ہے تو آدمی کو پھر آسان چیز بھی مشکل لگتی ہے. جیسے آپ کسی ملک میں جہاں بائیں طرف کی ٹریفک ہے وہاں دائیں طرف چلانا شروع کریں، اور آپ کہ یار یہ کیا ہو گیا، مصیبت ہے. یہ دیکھو لوگ جگہ جگہ مجھے بار بار جو ہے نا وہ اشارے دے رہے ہیں، ہاتھ بھی کر رہے ہیں، یہ کیا مصیبت کھڑی کر دی. تو میں تو بالکل ٹھیک جا رہا ہوں اپنی جگہ پر. تو ہو سکتا ہے آپ جو بڑے کینوس پہ جا کے آپ دیکھیں تو آپ غلط جا رہے ہو، آپ ٹھیک نہیں جا رہے. تو آدمی کے اپنے مائنڈ سیٹ میں کچھ خرابی بعض دفعہ آ جاتی ہے. ہم کہیں جاتے ہیں رشتہ داروں کے ہاں یا کسی جگہ سفر پہ، تو ہمارا بالکل خیال ہی ہوتا ہے کہ قبلہ اس طرف ہے، اور ہم وہاں نماز بھی پڑھنے لگتے ہیں، لیکن وہاں کے مقامی لوگ کہتے ہیں نہیں جی قبلہ ادھر نہیں ادھر ہے. ہم پھر کہتے ہیں ہاں یار مقامی لوگ ہیں یہ ٹھیک کہتے ہوں گے، اگرچہ اپنا دل مانتا نہیں ہے لیکن پھر بھی مانتے ہیں ان کی بات. تو بعض دفعہ آدمی کو اپنے خیال سے بالکل ٹھیک ہوتا ہے لیکن ہوتا غلط ہے. تو ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ شریعت کیا ہے. جو شریعت ہے وہ آسان ہے بس. جیسے اس کی ایک مثال اور بھی دی جاتی ہے کہ اگر دائیں پاؤں میں آپ بائیں پاؤں کا جوتا پہن لیں گے اور کہیں گے جوتا تو تنگ ہے،
تو جوتا تھوڑی تنگ ہے، آپ کا طریقہ تنگ ہے، آپ نے طریقہ غلط اختیار کیا، جب دین جو ہے نا وہ ہمیں مشکل لگنا شروع ہو گیا۔ اگر دین صحیح طریقے سے اس پہ انسان چلے تو یہ تو دنیا کو جنت بنا دیتا۔ شریعت کی تمام تر رخصتیں اور تخفیفات، دوبارہ کتاب کی طرف واپس آ جائیں گے، 3 آیات پیش کرنے کے بعد آگے فرمایا، شریعت کی تمام تر رخصتیں اور تخفیفات اسی قاعدے کے تحت آتی ہیں۔ عبادات وغیرہ میں تخفیف کے اسباب 7 ہیں، یعنی 7 وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے شریعت نے گویا کہ یہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ ریورس انجینئرنگ ہو رہی ہے، جو ہم پڑھ رہے ہیں ریورس انجینئرنگ ہے۔ یعنی ہم کوئی اس لیے نہیں بیٹھے کہ ہم اب دوبارہ سے شریعت کو پکڑ کر اس کے اندر سختیاں نکال دیں گے، باز بڑھیا کے باز کی طرح، کہتے ہیں نا بادشاہ کا کوئی باز تھا تو اس نے وہ اڑ کر کہیں چلا گیا، بڑھیا کے مکان پر ایک بیچاری مائی تھی، تو اس نے جب اس کو دیکھا تو اس کو بڑا ترس آیا، کس کی آج تک کسی نے حجامت نہیں بنائی اس کی، بیچارہ پتہ نہیں کہاں رہا ہے، جنگل میں رہا ہے، تو اس نے اس کی بال بھی کاٹ دیے، اپنے خیال سے بالکل ٹھیک کر دیا اس کو، چونچ بھی کاٹ دی اور اس کے پنجے بھی کاٹ دیے، یعنی کہ یہ بیچارہ کھاتا کیسے ہوگا، پکڑتا کیسے ہوگا، چونچ تو اس کی اتنی ٹیڑھی ہے تو دانا تو ان کا کیسے چگتا ہوگا، تو اس نے سب کچھ اس کا برابر کر دیا اپنے خیال سے۔ اتنے میں بادشاہ کے لوگ پہنچ گئے، تو انہوں نے کہا جی ایسے ایسے حال ہو گیا، بڑھیا نے بادشاہ اس کو باز کا کر دیا، تو اس نے کہا کہ اس بڑھیا کو سزا دینی چاہیے، انہوں نے کہا نہیں نہیں بڑھیا کو چھوڑ دو، اصل میں تو بات غلطی تھی باز کی اور اس کو اپنی غلطی کی سزا مل گئی، اس کی غلطی تھی کہ وہ شاہی پرندہ ہے اور چلا گیا بڑھیا کے مکان پہ، تو وہ بیچاری کیا جانے کہ کیا باز کیا ہوتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ تو ہم نے اب کچھ ایسا ہوتا ہے آج کل کہ لوگ اسلام کو دیکھتے ہیں، اس کی مختلف چیزوں کو احکامات کو دیکھتے ہیں اور ان کو وہ بالکل غلط لگنا ہو شروع ہو جاتا ہے، یار یہ تو بڑا غلط ہو رہا ہے، شریعت میں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ آج کل کا سب سے بڑا آرگومنٹ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، بھئی اس کی بیس کیا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ جس بنیاد پر یہ کیسے ہو سکتا ہے کا کمنٹ پاس کر رہے ہیں، آپ کس بیس پہ بات کر رہے ہیں؟ شریعت کی تو اپنی ایک اصول ہے، پوری اس کی بنیادیں ہیں، آپ کے پاس کیا چیز ہے؟ تو وہ تو خیر ایک الگ چیز ہے۔ تو ہم نے ان اصولوں کے پڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم نے نئے سے شریعت پہ نظر ثانی کرنی ہے، ریویو کر رہے ہیں کوئی کہ قرآن سے یہ نکال دو، جہاد بھی نکال دو، غلامی بھی نکال دو، فلانی چیز نکال دو، فلانی چیز نکال دو، اس لیے نہیں، ہم صرف سمجھ رہے ہیں کہ شریعت ہمارے سامنے آئی کس طرح ہے۔ یعنی آپ کے سامنے ہوائی جہاز بن کے آیا تو آپ اس کو کھول کے ذرا دیکھ لیں کیسے بنا ہے، اس میں سے کچھ مائنس کرنے کی، کچھ اضافہ کرنے کی آپ کو جہاز یہ ضرورت نہیں ہے۔ ریورس انجینئرنگ، عبادات وغیرہ میں تخفیف کے اسباب 7 ہیں، سفر، مرض، اکراہ، سفر کی وجہ سے بھی تخفیف آتی ہے، 4 رکعت 2 ہو جاتی ہیں، اور سنتیں جو ہیں ان کے اندر مؤکدہ بھی سنتے وہ بھی چھوڑنے کی اجازت ہو جاتی ہے، مرض میں، بیماری میں تخفیف آتی ہے کہ آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لیں، روزہ آج نہیں رکھ سکتے قضا کر لیں، ٹھیک ہے، اور اکراہ زبردستی ہو گئی، کسی آدمی نے کسی زبردستی گن پوائنٹ پہ اس سے کوئی ڈیل سائن کروا لی تو شریعت کہتی نہیں یہ نہیں ہوئی، اس کو واپس کرو کیونکہ یہ تو زبردستی تھی۔ نسیان، بھول کر آدمی سے کوئی ایسا کام ہو گیا تو شریعت اس میں اپنی طرف سے داروگیر نہیں کرتی، لیکن دنیا کے بعض دفعہ معاملات میں حقوق العباد میں نسیان عذر نہیں ہوتا، ایک آدمی بھول کر کسی کی چیز کھا گیا اپنی سمجھ کر، تو اب وہ اس کو تاوان تو دینا پڑے گا، ہاں گناہ نہیں ہوگا، لا علمی ہے، جہالت ہے، پتہ ہی نہیں تھا اس کو کہ یہ چیز فرض ہے، اس کی وجہ سے چھوڑے رہا تو گناہ نہیں ہوگا، یہ بھی تخفیف کا سبب بنتی ہے۔ ابتلاء عام، یعنی ایک چیز ایسی ہے کہ وہ بہت لوگوں کی پریکٹس میں آ چکی ہے، اب اگر اس کو آپ سب لوگوں کو وہاں سے پیچھے ہٹانے کی کوشش کریں گے تو مشکل ہو جاتا ہے، تو زیادہ شریعت یہ کرتی ہے کہ اس کو پھر اجازت دے دیتی ہے اس کے اندر، یہ بھی ہوتا ہے۔ اور سختی، یعنی حکم فی ذاتی ہی کچھ بہت سخت بن جاتا ہے جب اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے تو وہاں پھر اس کو اس کی رعایت کر دی جاتی ہے، یعنی یہ کر دی گئی ہے، کیوں سمجھے، یہ وہ احکامات ہیں جہاں رعایت کر دی گئی ہے آلریڈی، ہو سکتا ہے، اور لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ کس چیز کو وہ متاثر کر رہا ہے، یعنی آپ نے تخفیف جو دینی ہے وہ منصوص چیزوں میں نہیں دے سکتے، اجماعی چیزوں میں نہیں دے سکتے، یعنی سود ہے نا، مثال کے طور پر سود ایک ایسی چیز ہے جو ہر طرف ہی پھیلا ہوا ہے،
پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، پورے مسلمان ملکوں میں پھیلا ہوا ہے۔ اچھے-اچھے جو اسلامیت کے دعوے دار ملک ہیں وہ سب سود پہ چل رہے ہیں۔ ایران اسلامی ملک ہونے کا دعویٰ رکھتا ہے، سعودی اسلامی ملک ہونے کا دعویٰ رکھتا ہے، پاکستان اسلامی ملک ہونے کا دعویٰ رکھتا ہے نظریاتی بنیادوں پر۔ باقی تو خیر ہیں ہی ویسے ہی ہیں، لیکن بہرحال یہ نظریاتی بنیادوں پر مسلمان ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی سود میں تو جو ہے نا وہ سارے ملوث ہیں۔ تو اب ہم یہ کہیں گے جو کہ ابتلاء عام ہو گیا لہذا سود کو جائز کر دو، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ پیچھے گنجائش نہیں ہے۔ شریعت کا ایک ڈھانچہ وہ ہے جو غیر متغیر ہے، اس کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا، اور جہاں اجتہاد بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ اجتہاد مجتہد کی وہ دائرے میں آتے ہی نہیں ہے۔ اور ایک ڈھانچہ وہ ہے کہ جہاں وہ کر سکتا ہے، اجتہاد ہو سکتا، تو اس میں ہو جائے گی، اس میں رعایت ہو جاتی ہے۔ جی ابتداء میں جیسے ایک اصول ہے شریعت کا کہ آپ نے کرایہ ڈیسائیڈ کر کے چلیں بھائی، تاکہ بعد میں آپ کو جھگڑا نہ پڑ جائے۔ لیکن آپ اوبر کریم پہ بیٹھتے ہیں تو کوئی ڈیسائیڈ نہیں ہوتا، ایک اندازہ ہوتا ہے، اور چونکہ وہ کسی فارمولے کے ساتھ لنک ہو جاتا ہے تو لہذا جھگڑا بھی نہیں پڑتا۔ تو اس لیے ہے تو بظاہر تو غلط ہے یہ، لیکن حقیقت میں غلط نہیں ہے، صحیح ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ سختی یہ ضروری نہیں ہے کہ ساری ہماری اسی شریعت میں ہوا ہو، جیسے پچھلی شریعتوں میں ہوا نا، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بہت سخت احکامات دے دیے گئے ان کو، ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، توبہ جب ہوگی جب اپنے آپ کو قتل کر دو، کپڑا کاٹ ڈالو یا جلا ڈالو، مال غنیمت جو ہے اس کو ہاتھ نہیں لگانا، قربانی کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ تمہارا کوئی اس کو گوشت نہیں کھا سکتے، اس کو آگ آئے گی وہ آ کر کھا جائے گی۔ تو یہ دین تو چونکہ آدم علیہ السلام سے حضور تک سارا ہی چلتا چلا آ رہا ہے نا، تو کچھ وہاں کے سخت احکامات اس شریعت میں اس کو نرم کر دیا گیا، کیونکہ ان میں سختی تو تھی، لیکن وہ سختی سی اس وجہ سے کہ خاص اس قوم کے مزاج کے اوپر وہاں ضرورت تھی۔ جیسے اگر کاغذ ایک طرف کو ٹیڑھا ہو جائے تو اس کو دوبارہ بیلنس کرنے کے لیے دوسری طرف ٹیڑھا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اب شریعت محمدیہ میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ جس میں سختی ہو اور اب ہمیں بیٹھ کر ہم اس کی کوئی کرنے کے لیے بیٹھ جائیں، ایسا نہیں ہے۔ جی 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 پچھلی شریعتوں میں یہ تھے رہے، لیکن اس شریعت میں نہیں ہے۔ مثلا جیسے یہ ایک پابندی ان کے ہاں ہے کہ ان کی نماز اپنے عبادت خانے میں ہی ہوگی، جو بھی ان کی عبادت ہے، لیکن ہمارے لیے اللہ نے اس کو رعایت کر دی، کیونکہ یہ مشکل ہو جاتی ہر جگہ عبادت گاہ بنانا، ملنا، پہنچنا۔ اب یہ ہے کہ جب جہاں بھی وقت آ گیا اور پاک جگہ ہے تو نماز پڑھ لو بس تم لوگ اس میں۔ لیکن جتنی بھی پچھلی شریعتوں کے ساتھ اب اس کو تقابل کر کے دیکھیں گے تو وہ نرمیاں آئی ہیں اس شریعت کے اندر۔ اب کچھ مسائل جی ہاں، ان کے مچھلی کا شکار بھی ممنوع تھا، ان کے اوپر کر دیا گیا تھا۔ چلیے ہمارے تو جمعے کا بس جمعے کی وقت سے لے کر کہا بھائی نماز کے فارغ ہونے تک بس اتنی احتیاط کر لیا کرو، باقی جمعے کا دن بھی کام کاج منع نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سوئی کی نوک کے برابر پیشاب کی چھینٹیں معاف ہیں، مسئلہ السلام علیکم نہیں بہت جی وعلیکم السلام۔ حضرت، اب یہ تذکرہ آیا ہے جمعے کا تو اس لیے مسئلہ پوچھ رہا ہوں، جمعے کی اذان کے بعد جمعے کی نہیں یہ نماز جو تک مسئلے یہ سبق مسئلوں کا نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے جزاک ہاں اللہ۔ یہ سبق آپ کا ہے، مسائل کا سبق ہے ویسے بہشت زیور، یہاں تو صرف ہم بطور مثال کے اس کو ذکر کر دیتے ہیں، کیونکہ مسائل تو پھر آگے بہت لمبے ہو جائیں گے۔ مسئلہ سوئی کی نوک کے برابر پیشاب کی چھینٹیں معاف ہیں، یہ اس دوسرے سبق میں انشاءاللہ پوچھ لیجیے گا، نوٹ رکھیے گا۔ سوئی کی نوک کے برابر پیشاب کی چھینٹیں معاف ہیں، کیونکہ اب اتنی بھی اگر آپ وہ کریں گے نا کہ نہیں اس سے باریک بھی کرو بھائی، خوردبینیں رکھو اپنے پاس کہ دیکھو کہ کتنا چھوٹا سا بھی اگر لگا ہے پیشاب کا چھینٹا تو وہ بھی دھونا پڑے گا، تو یہ تو پھر حرج ہے، مشقت میں ڈالنا ہے، لہذا اس کو معافی دے دی۔ راستے کے یعنی وہ جو آپ کو ظاہری نظر سے نظر نارمل انسان کی نظر ہے نا، اس کو جسم پر دکھائی نہیں دیتا، وہ پڑا ضرور ہے، کیونکہ بہت چھوٹی جب پانی کا چھینٹا ہو جائے تو وہ دکھائی نہیں دے گا، لیکن محسوس ہوگا، جیسے دھند بعض دفعہ آدمی کو لگتی ہے کہ چہرے پر لگ رہی ہے۔ راستے کی کیچڑ کپڑوں کو لگ جائے تو معاف ہے،
جبکہ نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو. جی، یعنی اس کے اندر نجاست کا اثر بالکل واضح واضح آپ کو دکھائی دے رہا ہے، پھر تو معاف نہیں ہے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ گٹر کا کالا پانی جو ہے وہ سارا آ رہا ہے، وہی اٹھ کے لگ گیا کپڑوں کو، تو پھر تو نجاست کا اثر ہو گیا. لیکن اگر ویسے بارش کا پانی ہے، اس میں مٹی غالب ہوتی ہے، جیسے عام طور سے بارش جب زیادہ ہوتی ہے، تو اس میں پھر اس کی وہ نہیں ہے، حرج کوئی نہیں ہے. ہاں، آگے پھر فرما دیے وہی بات جو ابھی عرض کی تھی کہ مجتہد کا مشقت اور حرج کا اعتبار کر کے کسی تخفیف کو حکم لگانا صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب اس بارے میں نص موجود نہ ہو. وہ جو سود والی مثال عرض کر دی، اگر نص موجود ہو تو صحیح نہیں، پھر مجتہد بھی نہیں کام کر سکتا. وہ گویا کہ اپنے قرآن کی آیت یا حدیث میں محرم مکہ کی گھاس کاٹنے سے منع کیا گیا اور صرف اذخر گھاس کو ممانعت سے مستثنیٰ کیا گیا. اب کسی مجتہد کے لیے جائز نہیں کہ وہ اذخر کے علاوہ حرم مکہ کی اور گھاس، کسی اور قسم کی گھاس میں مشقت و حرج کا اعتبار کر کے اس کو کاٹنے کی اجازت دے دے. اس کی اجازت نہیں ہے. تو یہ اصل میں ضمانت ہے اسلام کی حفاظت کی. اگر آپ ہر چیز کو اجتہاد کا دائرہ بنا دیں گے تو پھر اسلام کا نقشہ ختم ہو جائے گا. جو اب آج ہمارے پاس، ہم آج بھی دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہی دین جو حضور دے گئے ہیں ہمارے پاس بالکل آج موجود ہے. یہ جب بھی ممکن ہوا ہے جب پچھلی صدیوں میں اس ڈھانچے کو نہیں چھیڑا گیا جو بنیادی ڈھانچہ اسلام کا ہے، جس کو اجماعی کہہ سکتے ہیں آپ آسان لفظوں میں. ہاں ہاں، نہیں وہ تو خیر اصل میں وہ تو معاملات سے متعلق ہے. ان مع العسر یسرا، وہ تو انسان کی اپنی پرسنل لائف سے متعلق ہے کہ وہ اگر مشقت آتی ہے تو انشاءاللہ اس کے ساتھ آسانی بھی آئی جائے گی. قاعدہ نمبر 5، الضرر یزال، ضرر و نقصان کو دور کیا جائے گا. اس قاعدے کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا ضرر ولا ضرار، موطا امام مالک کی روایت ہے. مطلب یہ کہ نہ تو ابتداءً بلا وجہ نقصان پہنچانا ہے اور نہ جزا میں واجب تاوان کے علاوہ کوئی اور نقصان پہنچانا ہے. یعنی از خود انسان بغیر کسی وجہ کے دوسرے کو نقصان کر دے اٹھ کر، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے شریعت میں. اور کسی نے اگر زیادتی کی ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے بدلے میں اتنی زیادتی کرنا کہ اس سے بڑھ جائے کام، یہ بھی جائز نہیں. کیونکہ وہ جو جہاں تک اس کی زیادتی ہے وہاں تک تو برابر بدلہ ہو گیا، اس سے اوپر جو ہوا یہ زیادتی ہو گئی. فَإِنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. تو نقصان کسی کو پہنچانا شرعی وجہ کے بغیر یہ جائز نہیں ہے. ایک درخت کی شاخیں فروخت کی، خریدار جب شاخوں کو کاٹنے کے لیے درخت پر چڑھتا ہے تو مسئلہ یہ ہے تو پڑوسیوں کے گھروں میں اس کی نظر پڑتی ہے. اس کو حکم دیا جائے گا کہ وہ چڑھنے سے پہلے اطلاع کر دے تاکہ پڑوس والے پردے میں ہو جائیں، اور اگر اس پر عمل کرے تو ٹھیک، ورنہ حاکم کو شکایت کی جائے گی جو اس کو درخت پر چڑھنے سے روک دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا درخت پر چڑھنا اس کا اپنا رائٹ ضرور ہے، لیکن یہ جبھی ہے جب دوسرے کے لیے کوئی رانگ نہ ہو رہا ہو. ہر رائٹ جو ہے نا وہ اس وقت تک رائٹ ہے جب دوسرے کے لیے نقصان کا باعث نہ بن رہا ہو، اور دوسرے کے نقصان بھی وہ جو شریعت میں معتبر ہے. ورنہ تو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میرا نقصان ہو رہا ہے. بھائی تم نے دکان بنائی بازار میں آ کے میرا نقصان ہو گیا. تاجر تو یہاں تک بھی سمجھتا ہے یہ تم نے جو ہے نا وہ زیادہ محنت کی تو میرا نقصان ہو گیا، ورنہ میری پوزیشن آ سکتی تھی تعلیمی میدان میں. تو یہ نقصان نہیں، نقصان وہ جو شریعت کی نظر میں معتبر ہے. اگلا قاعدہ، قاعدہ نمبر 6 ہے الضرورات تبیح المحظورات. جان لیوا مجبوریوں کے وقت ممنوع اشیاء کا استعمال جائز ہو جاتا ہے. یہ بھی وہ قاعدہ ہے جس کا بہت مس یوز ہوتا ہے، غلط استعمال ہوتا ہے. جی مجبوری میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، یہ ایک اصول سننے کو ملتا ہے کہ مجبوری میں جی خنزیر بھی جائز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے لیکن مجبوری تو ہو. اصل مسئلہ یہ ہے کہ مجبوری تو ہو، مجبوری میں جائز ہوتا ہے، خواہش میں جائز نہیں ہوتا. اور ہوتا یہ ہے کہ ہم نے خواہشات کو مجبوریوں کا نام دے دیا ہوتا ہے. یہ بھی طے شریعت ہی کرے گی کہ مجبوری آپ کی مجبوری ہے بھی یا نہیں ہے. تو جان لیوا مجبوریوں کے وقت ممنوع اشیاء کا استعمال جائز ہو جاتا ہے. اس قاعدے کے دلائل یہ ہیں من کفر باللہ من بعد ایمانی، جو منکر ہو اللہ سے اپنے ایمان کے بعد مگر وہ نہیں جس پر زبردستی کی گئی ہو، بشرطے کہ اس کا قلب ایمان پر مطمئن ہو. لیکن ہاں جو جی کھول کر کفر کرے تو ایسے لوگوں پر غضب ہوگا اللہ کا. یعنی اس میں یہ پتہ چلا کہ مجبوری میں کلمہ کفر بھی جائز ہے، لیکن مجبوری کون سی؟
کہ جس میں جان جا رہی ہے اس کی، یا اس کو سخت قسم کے نقصان کا اندیشہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہے کہ اس نے جرمنی کا ویزا لینا ہے تو کافر ہو جائے، مرزائی ہو جائے کہ جی میری مجبوری ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میرے ساتھ والا مکان بڑا اچھا بن گیا، میری بیوی کہتی تو بھی اچھا مکان بنا، لہذا میں مجبوری میں قادیانیوں کے فارم فل کر کے جا رہا ہوں۔ تو لوگ تو اس کو بھی مجبوری سمجھتے ہیں، یا ہماری شادی جو ہے نا وہ دھوم دھڑکے سے ہو جائے، اس کے لیے میں بہت پیسہ چاہیے مجھے، لہذا میں یہ کر رہا ہوں، تو یہ مجبوری کوئی نہیں۔ انما حرم علیکم، دوسری آیت سورۃ النحل کی، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم۔ حرام کیا تم پر صرف مردار کو اور خون کو اور خنزیر کے گوشت کو، اور جس چیز کو غیر اللہ کے نامزد کر دیا گیا ہو، پھر جو شخص کے بالکل لاچار ہو جاوے، بشرطے کہ طالب لذت نہ ہو۔ اس میں صاف بات آ گئی، لذت کے لیے نہ کھا رہا ہو، یعنی خنزیر کھانے کی اجازت ہے، حرام کھانے کی اجازت ہے، مگر صرف ضرورت کے بقدر کہ کمر سیدھی ہو جائے۔ اس کا کباب بنا بنا کر تل تل کے کھا رہا ہے کہ مجبوری ہوگی اب کھاتے ہی چلے جاؤ، یہ نہیں۔ اور نہ ہی حد سے تجاوز کرنے والا ہو تو اللہ بخش دینے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ ضرورت اور اس کے نیچے 5 درجے ہیں۔ نمبر 1، ضرورت کی تعریف یہ ہے کہ اگر ممنوع چیز کو استعمال نہ کرے تو یہ شخص ہلاک ہو جائے گا یا موت کے قریب پہنچ جائے گا، یہی صورت اضطرار کی ہے۔ اس حالت میں حرام اور ممنوع چیز کا استعمال چند شرائط کے ساتھ جائز ہو جاتا ہے، وہ شرائط یہاں نہیں ہے لیکن مطلب چند شرائط کے ساتھ یہ وہ درجہ ہوتا ہے جہاں انسان کے لیے حرام کھانا جائز ہو گیا۔ دوسرا درجہ ہوتا ہے حاجت، جس کے معنی یہ ہے کہ اگر وہ ممنوع چیز کو استعمال نہ کرے تو ہلاک تو نہیں ہوگا مگر مشقت اور تکلیف شدید ہوگی۔ یہ صورت اضطرار کی نہیں، اس کو لاچاری کی صورت نہیں کہتے، اس لیے اس کے واسطے روزے، نماز، طہارت وغیرہ کے بہت سے احکام میں رعایت اور سہولتیں تو دے دی گئی، مگر ایسی حالت میں حرام چیزیں نص قرآن کے تحت حلال نہیں ہوتی۔ یہ ایک بندہ جو ہے وہ کہتا ہے جی میرا مکان جو ہے وہ اچھا نہیں ہے تو میں سود پہ قرضہ لے کر بنانا چاہتا ہوں، کیونکہ مکان تو میری ایک مجبوری ہے، ضرورت ہے، اچھا مکان ہونا چاہیے میرا۔ تو یہ اس کی حاجت ہو سکتی ہے، ضرورت نہیں ہو سکتی۔ منفعت یہ ہے کہ کسی چیز کے استعمال کرنے سے اس کے بدن کو فائدہ پہنچے گا لیکن نہ کرنے سے کوئی سخت تکلیف یا ہلاکت کا خطرہ نہیں ہے، جیسے عمدہ قسم کے کھانے اور مقوی غذائیں۔ کسی سے پوچھے بھائی تم نے حرام ملازمت کیوں اختیار کی، کہتا جی میرے بچوں کا فروٹ پورا نہیں ہوتا، دودھ پورا نہیں ہوتا، اور جو ہے ان کے وہ جو چونچلے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے، وہ یہ تو مجبوری تھوڑی ہے، یہ تو منفعت ہے۔ اس کے لیے نہ کوئی حرام حلال ہوتا ہے، نہ روزہ کا افطار جائز ہوتا ہے۔ مباح اور جائز طریقوں سے یہ چیزیں حاصل ہو سکے تو استعمال کریں، نہ حاصل ہو سکے تو صبر کریں۔ زینت، جس سے کوئی بدن کو کوئی خاص تقویت بھی نہیں، محض تفریح خواہش ہے، اس کا نام اس کام کے لیے کسی ناجائز چیز کا جائز ہونا ظاہر ہے کہ ممکن نہیں۔ فضول درجہ، 5واں درجہ فضول کا ہے، یہ وہ ہے جو زینت مباح کے دائرے سے بھی آگے محض ہوس ہو۔ اس کا حکم بھی ظاہر ہے کہ اس کے لیے احکام میں کوئی رعایت ہونے کی بجائے اس فضول کی مخالفت احادیث صحیحہ میں وارد ہے۔ مسئلہ، کھانا کھاتے ہوئے ایک شخص کے گلے میں لقمہ اڑ گیا اور سانس بند ہو گیا، سوائے شراب کے کوئی پینے کی چیز حلال اس وقت موجود نہیں ہے۔ اگر لقمہ نیچے نہیں اترتا تو جان جانے کا خطرہ ہے، لہذا شراب کے گھونٹ سے لقمہ نیچے اتارنا جائز ہو جائے گا۔ یہ مثالیں بھی آ گئی۔ جو شخص قرض واپس نہیں کرتا اور قرض خواہ اپنے قرض کی جنس میں سے قرض دار کے مال پر قدرت پالے تو اس کو وہ قرض دار کی رضامندی کے بغیر بھی لے سکتا ہے، حالانکہ کسی کا مال بغیر اجازت کے لینا جائز نہیں، لیکن وہ پیسہ دے ہی نہیں رہا، ٹال مٹول کر رہا ہے، اس کا پیسہ ہاتھ میں آیا تو لے لو۔ جو چیز ضرورت کی بنا پر جائز ہوئی ہو وہ بقدر ضرورت ہی جائز ہوتی ہے۔ طبیب بقدر ضرورت سطر کی جگہ دیکھ سکتا، زیادہ نہیں، یہ نہیں ہے بس جتنی جگہ پہ آپریشن کرنا ہے اس نے اتنی جگہ دیکھ سکتا ہے، اس کے علاوہ باقی جسم کا دیکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ جب تعریض یعنی کنایے سے گول مول بات کرنے سے کام چل سکتا ہو تو مجبوری میں بھی جھوٹی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ تعریض اس کو کہتے ہیں کہ کہنے والا تو اپنے اعتبار سے سچ کہے جبکہ مخاطب نہیں بلکہ کوئی تیسرا سننے والا اس کو جھوٹ سمجھے۔ مثلا زید عمر سے کہ خالد میرا بھائی ہے اور اس کی مراد دینی اخوت اور بھائی چارہ ہو، لیکن سننے والا عامر نسبی رشتہ سمجھے اور یہ جانتے ہوئے کہ خالد تو کسی اور شخص کا بیٹا ہے، زید کے باپ کا بیٹا نہیں، یہ خیال کرے کہ زید جھوٹ کہہ رہا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا اہلیہ کے بارے میں کہ یہ میری بہن ہے۔ جی چلے۔